آپ نے کتاب لکھی غبار خاطر، مولانا مودودی صاحب نے ایک تفہیم القرآن لکھی، تو جیل کے اندر کاغذ قلم رکھنا حق ہے قیدی نمبر 804 کا، اور آرٹیکلس اسی کے ہی ہے، اور اسی لیے وہ پریشان بہت ہوتے ہیں آرٹیکلس سے۔ تھینک یو۔ 22ویں ترمیم کی تیاریاں ہو رہی ہیں، احسن مون صاحب نے بھی اس حوالے سے اشارے دے دی، آپ کی کیا تیاری ہیں اس حوالے سے اور اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ملک کی ترقی کے بارے میں بات کریں۔ یہاں پہ اس وقت میڈیا کا گلا دبایا گیا ہے، ذبح کر دیا گیا ہے، اپوزیشن پارٹیز کا گلا دبا کے بالکل زد و کوب کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، انٹیلیجنس گروس انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ پاکستان میں 13 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، 5 پریمیئر ایجنسیز کے ایجنٹس کیا کر رہے ہیں، ان کے افسران اور ان کے سربراہان کیا کر رہے ہیں؟ میرا یہ کوشچن ہے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں، اور میں پوچھتا رہوں گا، کیونکہ دہشت گردی آن دا رائز ہے، اور جتنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف یا میڈیا کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ لمیٹڈ ان کے ایسٹس ہوتے ہیں، اثاثے ہوتے ہیں۔ آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ مسلح افواج کے بہادر سپاہیوں کے خلاف بم بلاسٹ میں یا فائرنگ ہوتی ہے، وہ شہید ہوتے ہیں، ان کے افسران شہید ہوتے ہیں۔ یہ ٹیررسٹ تو جو غلط کام یا جو کنڈیمیبل ایکٹ کر رہے ہیں وہ اس کو تو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہی کرتے ہیں، پر یہ گروس انٹیلیجنس فیلئر، جو کرمنل فیلئر انٹیلیجنس ایجنسیز کا، یہ جو ہے یہ لمحہ فکری ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں پہ یہ افسران ان کے ملوث پائے جاتے ہیں کہ جن کے ایریاز میں یہ گروس انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے، ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے یا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور ان کو نوکری سے برطرف کرنا چاہیے، اور یہ چیز اوپر سے شروع ہونی چاہیے، نیچے سے نہیں، اوپر سے۔ انگریزی کی مثال ہے لیٹ ہیڈز رول، صحیح اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، تب پتہ چلے گا۔ تب یہ اس وقت آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، یہاں پہ آپ کا 6 ججز نے لکھا ہے کہ ان کے کام میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آ کے ان کو زد و کوب کرتے رہے ہیں۔ نیچے آپ سیشن کورٹس میں دیکھیں، ہر جگہ پہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملک یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا۔ بلوچستان میں 8 اضلاع میں آپ کی موومنٹ سیکورٹی اداروں کی یا پھر آرم فورسز کی یا باقیوں کی اس وقت نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کا تو دور دور تک وہاں پہ نہیں ہے۔ ممبران قومی اسمبلی یا سینٹ کے جو کہ گورنمنٹ کے ہیں، سو کالڈ انسٹالڈ ریجیم کے ہیں، وہ خود ہمیں آ کے بلوچستان سے کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ موو نہیں کر رہے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، یہاں پہ کون سی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ آپ اکنامکس انڈیکیٹرز دیکھیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، بڑی صنعتیں سکڑ گئی ہیں، -2%۔ آپ افراد زر دیکھیں، آسمانوں سے بات کر رہے ہیں یہ لوگ، مطلب اٹھ کے یہ غلط جھوٹے کلیمز کر رہے ہیں کہ جی افراد زر مہنگائی کم ہوگی۔ یہ کہاں پہ کم ہوگی؟ یہ میرے ساتھ آ جائیں، آپ کا ہی کیمرہ، آپ میرے ساتھ آ جائیں، ہم لوگ بازار میں ذرا جاتے ہیں، گورنمنٹ کا کوئی منسٹر ایم پی ہے ایم این اے پکڑتے ہیں بغیر سیکیورٹی کے، آ جانا پتہ لگ جائے اسے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر مطلب اس وقت ساروں کو مل بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ الیکشن کمیشن میں جو فراڈیا بیٹھے ہوئے ہے سلطان راجہ، یہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو میں نے 15 جنوری 2025 کو بحیثیت اپوزیشن لیڈر خط لکھا تھا۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف نے مجھے بحیثیت اپوزیشن لیڈر اس نے خط لکھنا ہے، اس نے نہیں لکھا، یہ ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ اسپیکر نے فلور آف دا ہاؤس پہ مجھے شیورٹی دی تھی کہ جی میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں، آپ نام دیں۔ ہمارے نام تو تیار ہیں، کب وہ لیں گے؟ یہ 2 ممبرس کی ٹرم ایکسپائر ہو گئی ہے، یہ تو سارے کے سارے فارم 47 کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے مجھے ایک جگہ دکھا دیں پاکستان میں جہاں پہ بہتری آئی ہے۔ سارے کے سارے انڈیکیٹرز ختم ہوئے ہیں۔ یہ سامنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، SIFC کا یہاں پہ اسدہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، کیا انہوں نے کیا ہے؟ مجھے ایک بتا دیں، کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے؟ آئی نہیں ہے، زیرو انویسٹمنٹ، ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ زیرو۔ آپ کے تقریب غربت کی لکیر سے 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے پچھلے 2 سال میں۔ یہاں پہ کسی بھی آپ سرکاری ملازم سے پوچھیں، وہ اپنی تنخواہ میں گزارا کر سکتا ہے؟ کرپشن زیادہ ہو گئی ہے، آپ کا فریڈم کا انڈیکس نہیں ہے، انٹرنیٹ ختم ہو چکا ہے، یہاں پہ کوئی کمپنی آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ ان کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کریں، بشرا بی بی صاحبہ کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، عمر چیمہ صاحب کو، میاں محمود رشید صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، حسان نیازی صاحب کو، PTI کی جتنی لیڈرشپ ہے اس کو۔ ہمارے جو لوگ پابند سلاسل ہیں ملٹری کورٹس میں غلط ہیں،
ان کو رہا کرنا چاہیے. پولیٹیکل پرزنرز ہیں, ملک ایسے ترقی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. تھینک یو.